آج ہم بات کر رہے ہیں بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے اس نتیجے کی جس نے پورے ملک میں سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ 6 اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں ریکارڈ 68% ووٹنگ کے بعد جب گنتی شروع ہوئی تو ابتدائی سے یہ واضح ہو گیا کہ بہار نے اس بار کوئی عام فیصلہ نہیں کیا ہے بلکہ یہ فیصلہ مکمل سیاسی طوفان بن کر ابھرا ہے۔ بہار کے انتخابات میں سب سے بڑی فتح سمراٹ چودھری بی جے پی تاراپور نے 45,000 ووٹوں کے فرق سے حاصل کی ہے، جبکہ سب سے بھاری شکست تیج پرتاپ یادو کو 51,000 ووٹوں کے فرق سے ہوئی ہے۔ دیگر اہم فاتحین میں اننت کمار سنگھ اور تیجسوی پرساد یادو شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ہار کا مارجن جاگرتی ٹھاکر کا تھا، جبکہ سب سے کم مارجن اگیاؤں میں صرف 95 ووٹ رہا۔ رپاولی میں سب سے زیادہ مارجن 73,000 ووٹ رہا اور میتھلی ٹھاکر 25 سال کی عمر میں بہار کی سب سے کم عمر MLA بن گئیں۔ چراغ پاسوان کی پارٹی نے 29 میں سے 19 نشستیں جیت کر اپنی مضبوطی دکھائی ہے اور اسد الدین اویسی کی MM نے 25 میں سے 5 نشستیں حاصل کی ہیں۔ 243 سیٹوں والی اسمبلی میں NDA نے ایسی برتری حاصل کر لی کہ اسے آندھی نہیں بلکہ سونامی کہا جا رہا ہے۔ NDA 2004 نشستوں پر آگے اور مہا گٹھ بندھن صرف 33 سیٹوں پر محدود ہوتا نظر آیا ہے۔ NDA کی اس غیر معمولی برتری نے نہ صرف تمام سیاسی تجزیوں کو غلط ثابت کر دیا ہے بلکہ مہا گٹھ بندھن کے پورے بیانیے کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر کانگریس کی حکمت عملی شدید مشکلات میں نظر آئی۔ راہل گاندھی کی ووٹ چوری اور SIR پر مبنی مہم کا اثر بہت کم رہا۔ 2020 میں 19 سیٹوں پر جیتنے والی کانگریس اس بار صرف 6 سیٹوں پر سمٹ گئی ہے۔ سیمانچل نے ایک بار پھر اپنی الگ سیاسی پہچان برقرار رکھی۔ اسد الدین اویسی کی پارٹی MM نے مسلسل دوسری بار بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 5 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے۔ تمام امیدوار اپنی اپنی نشستیں جیت کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ 2020 کی کامیابی محض اتفاق نہیں تھی۔ یہ وہی اویسی ہیں جنہوں نے RJD لالو یادو، تیجسوی یادو اور انڈیا الائنس کی قیادت کو خط لکھ کر اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن BJP کی B ٹیم والے پروپیگنڈا نے انہیں انڈیا الائنس میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اویسی صرف 6 سیٹیں مانگ رہے تھے۔ دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے NDA کی زبردست برتری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ زبردست جیت، یہ اٹوٹ بھروسہ بہار کے لوگوں نے گرد اڑا دی ہے۔ ہم NDA کے لوگ عوام کے خادم ہیں اور بہار نے آج پھر بتا دیا، پھر ایک بار NDA سرکار۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، چراغ پاسوان، جتن رام مانجھی اور اپیندر کشواہا کو مبارکباد دی ہے۔ نتیش کمار نے بھی PM مودی اور تمام اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوام نے ہماری حکومت پر بھروسہ کیا ہے۔ ادھر BJP کے ونود تاوڑے نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ NDA کی 5 پارٹیاں مل کر کریں گی۔ چونکہ BJP سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے، اس لیے نتیش کمار کی راہ میں کچھ سیاسی پیچیدگیاں اب بھی باقی ہیں۔ اس دوران ضمنی انتخابات کے نتائج بھی آئے ہیں، جہاں تلنگانہ کی جوبلی ہلز اور راجستھان کی سیٹ پر کانگریس نے جیت حاصل کر لی ہے۔ جموں کشمیر میں BJP نے جیت حاصل کی ہے۔ میزورام، پنجاب، اڈیشہ اور جھارکھنڈ میں مختلف مقامی جماعتیں فاتح رہیں۔ بہار کے نتائج پر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ یہ جدوجہد آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہے۔ کانگریس اور انڈیا بلاک اس نتیجے کا گہرا جائزہ لے گا اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرے گا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے کہا کہ جمہوریت میں یہ فیصلہ عوام کا ہوتا ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے کہا کہ یہ نتیجہ بھی ہمارے لیے سبق ہے اور انڈیا بلاک نئی حکمت عملی پر کام کرے گا۔ کانگریس کے سینئر رہنما BK ہری پرساد نے الزام لگایا کہ انتخابات سے پہلے 65 لاکھ ووٹرز کے نام حذف کرنا اور خواتین کو 10,000 روپے دینا BJP کی منظم حکمت عملی تھی، جس میں الیکشن کمیشن نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ تمام زاویوں کو ملا کر ایک بات واضح ہے کہ بہار نے 2025 میں ہندوستان کی سیاست کو ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ NDA کی جیت، کانگریس کا بحران، RJD کی پسپائی، اویسی کی مضبوط واپسی اور نتیش کمار کی مستقبل کی قیادت، یہ سب آنے والے مہینوں میں بھارتی سیاست کو نئی شکل دینے جا رہے ہیں۔